گستاخیاں سرکار تو عالم کی کرے، اس کو زندہ ہی جلا دینے کا ڈرنے کا۔ سالے پور کے لوگوں، اصلاح معاشرہ کانفرنس ایک جلسے کا نام تھا۔ اس بامسمہ گفتگو علامہ مفتی شمس الدین صاحب قبلہ نے کر دی ہے۔ میں خواجہ بابا نوجوان کمیٹی کو مبارکباد دیتا ہوں، امام صاحب قبلہ، کہ یقیناً ایسی گفتگو جلسوں میں کبھی کبھی ہوتی ہے، اور خوشی اس بات پر ہوئی کہ جو آنکھیں ہیں، دیکھیے ایک بات ہے کہ عشق و وفا خلوص کے نسخے پڑھا کرو، مہنگی ہے اگر کتاب تو چہرے پڑھا کرو۔ میں نے ان آنکھوں میں دیکھا ہے، چمکتی ہوئی آنکھوں میں، جلسہ اس وقت کامیاب نہیں ہوتا ہے کہ خوب نعرہ لگ جائے، خوب واہ واہی ہو جائے۔ اس وقت ہندوستان میں 3 طرح کے جلسے ہوتے ہیں۔ ایک بہت تلخ حقیقت میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک جلسے وہ ہوتے ہیں جس میں خوب اول سے لے کر آخرین تک خوب نعرہ لگا، خوب واہ واہ، خوب چلا چپٹ ہوا، لوگ سمجھتے ہیں جلسہ کامیاب ہے۔ ایک ایسی گفتگو ہوتی ہے کہ جس میں چٹکلا، کہانی، لطیفہ، لوگ سنتے ہیں، آتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ ایک گفتگو ایسی ہوتی ہے کہ جس میں صرف لفظوں کا سہارا لیا جاتا ہے، زمیں سے پہلے، زماں سے پہلے، یہاں سے پہلے، وہاں سے پہلے۔ ایک گفتگو وہ ہوتی ہے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں، دیکھیے اچھا ڈاکٹر وہی ہوتا ہے جو انسان کی دکھتی ہوئی نبض پر انگلی رکھ کر کے اس کا علاج بتا دے، اور کائنات کے تاجدار نے صحابہ کرام سے لے کر کے حضور اکرم نے وہی بات کہی ہے۔ آج یقیناً علامہ شمس الدین صاحب قبلہ کی جب گفتگو ہو رہی تھی، میں نے سالے پور کے بوڑھے، جوان، بچوں کی آنکھوں میں وہ چمک دیکھی ہے جو ایک جلسے کی کامیابی کی چمک ہوتی ہے۔ ایک شعر بس پڑھنا چاہتا ہوں، حضرت کی گفتگو ہو رہی تھی، ذہن کے حاشیے پر دستک دے رہا تھا کہ میں نے ایک شعر 2-4 دن قبل پڑھا تھا۔ عرس البلاد ممبئی کی زمین پر کچھ حالات ایسے ہیں، شراب کی جو اور نشے کی جو حالت حضرت ابھی ہمارے امام صاحب قبلہ بتا رہے تھے، یہ صرف آپ کے حالات نہیں ہیں، یہ مسلم سوسائٹی جہاں بھی ہے وہاں یہ حالات ہیں۔ حضرت ایک میں مضمون پڑھ رہا تھا، اس میں ایک بات بڑی معلوماتی بات تھی کہ جہاں جہاں مسلم سوسائٹی ہے، اور میں نے اس چیز کو احساس کیا اپنے کلکتہ کی زمین پر کہ کلکتہ میں جہاں جہاں مسلم آبادی ہے وہاں پر ایک نشہ خانہ ہے، ایک خاص جگہ ہے جہاں پر لوگ جا کر کے نشہ کرتے ہیں۔ پلاننگ کے تحت مسلم بھی بچے، پولیس بھی جانتی ہے کہ وہاں پر نشہ ہو رہا ہے، وہاں گانجا افیم پہنچ رہا ہے، لیکن پولیس بھی وہاں تک نہیں پہنچتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ پولیس بھی جانتی ہے کہ مسلمان کا بچہ نشے میں ہے، اسی میں بھلائی ہے، جس دن یہ ہوش میں آیا اس دن پھر گانجا۔ ایک شعر میں علامہ شمس الدین صاحب قبلہ کے حوالے سے پڑھنا چاہتا ہوں، ایک بار بس محبتوں کے ساتھ کہہ دیں سبحان اللہ۔ شاید پوری رات کا ماحصل ہو یہ شعر حضرت کی توجہات کے ساتھ، کہ دل سرور کو تکلیف کتنی ہوتی ہے، دل سرور کو تکلیف کتنی ہوتی ہے، سراپا نور کو تکلیف کتنی ہوتی ہے، شراب پینے والے کبھی کاش تو بھی یہ سوچے میرے حضور کو تکلیف کتنی ہوتی ہے، شراب پینے والے کبھی کاش تو بھی یہ سوچے میرے حضور کو تکلیف کتنی ہوتی ہے۔ حالات بڑے بدتر ہیں، ایک نابینا بیچ رہا ہے اور آئینہ بیچ رہا ہے، بیٹے سب مستی میں مگن ہے، باپ پسینہ بیچ رہا ہے۔ زمانہ اس تلخ، کیونکہ حضرت کو سفر بھی کرنا ہے، اور ابھی شیخ طریقت حضرت سید ابو اللیث صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی بندورانی کی گفتگو بھی آپ کو سننا ہے۔ بڑی خوشی ہوئی، اور حضرت کے ساتھ ملک کے مختلف شہروں صوبوں میں ملاقات ہوتی ہے، لوگ اسی طرح گفتگو کی۔ میں سب سے زیادہ نوجوان کمیٹی کو مبارکباد کرتا ہوں، ایک خطیب رکھا کریں، ایسا خطیب کہ جو آپ کی اصلاح کر سکے، جو آپ کی نسلوں کی کہ مستقبل کو روشن اور تابناک کر سکے۔ زمانہ بڑا پرفتن زمانہ ہے، ہر چوک اور چوراہوں پر ایک چراغ جلا ہوا ہے قوم مسلم کو بجھانے کے لیے۔ آپ جانتے ہیں سوشل میڈیا کا دور ہے، الیکٹرونک میڈیا کا دور ہے، پرنٹ میڈیا کا دور ہے، مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے۔ دھوپ کیسی بھی ہو سایہ نہیں ہونے دیتا،
راہ کیسی بھی ہو تنہا نہیں ہونے دیتا، بیچ کر اپنا لہو چاہے وہ روٹی لائے، باپ اولاد کو بھوکا نہیں سونے دیتا۔ آپ کو اچھی لگی کہ نہیں تقریر؟ اس چمن کو ہر گھڑی آباد رکھا جائے گا، اب دل ناشاد کو بھی شاد رکھا جائے گا، آنے والی نسل بھی نہ بھول پائے گی اسے، آپ کا جلسہ ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ ایک بار ہاتھوں کو اٹھائیں، گنبد خضرا کے مکین کو پکاریں اور حضور کو اس نیت کے ساتھ پکاریں، کوئی زور زبردستی نہیں ہے آپ سے کہ یا رسول اللہ، کائنات میں دنیا و آخرت میں ہمارا سہارا بس آپ ہی مصطفیٰ جان رحمت ہیں، وہ حضور کرم کر دیں۔ ہمارے حالات آج اس پر ماحول پرآشوب ماحول میں بھی ہم جو جی رہے ہیں، یہ مدینے والے کا کرم ہے۔ ہمارا وقار بھی مصطفیٰ ہے، ہماری آبرو بھی مصطفیٰ ہے، ہمارا تکبر بھی مصطفیٰ ہے، ہمارا غرور بھی مصطفیٰ ہے، ہمارا گھمنڈ بھی مصطفیٰ ہے۔ یاد رکھیے گا اپنی زندگی سے جس دن حضور کا عشق ختم کر دیا جائے گا، اس دن ہم دنیا سے ختم کر دیے جائیں گے۔ ہماری نسلوں نے حضور کو نہیں پڑھا ہے، ہمارے بچوں نے حضور کو نہیں پڑھا ہے۔ تھوڑا سا ایک کو کم کر دیجئے۔ یہ سادات کرام ہیں، ان سے پوچھئے کہ حضور کی محبت کس چیز کا نام ہے، حضور کا سرمایہ کس چیز۔ بس ایک بات، اس کے بعد ندیم فیضی صاحب قبلہ کی آمد ہوگی۔ جب رات کی تنہائی میں بستر پر آپ جائیں اور سوئیں، تکیے کے اوپر میں آپ کا سر ہو، تو فقیر اشرفی کفیل انبر کی اس بات کو یاد رکھیے گا کہ ہمارا اور آپ کا مقام بہت بڑا مقام ہے۔ رات میں تنہائی میں جب سوئیے گا آپ، تو کفیل انبر کی اس بات کو یاد رکھیے گا آپ۔ امام غزالی ہر دن 3 سجدہ شکرانے کا کرتے تھے۔ کتنا سجدہ؟ ذرا زور سے، کتنا سجدہ؟ 3 سجدہ شکرانے کا امام غزالی کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا حضور 3 سجدہ آپ کیوں کرتے ہیں شکرانے کا؟ وقت کا غزالی کہتا ہے کہ میں نے اللہ کی تخلیق پر غور کیا، اللہ چرند و پرند بنا رہا تھا، اللہ شجر و حجر بنا رہا تھا، اللہ مجھے چاہتا گلی میں بھونکنے والا کتا بنا دیتا، اللہ مجھے چاہتا پرندہ بنا دیتا، مگر اس رب کا احسان کہ اس نے مجھے انسان بنایا ہے۔ ایک سجدہ میں اس لیے کرتا ہوں کہ اس رب نے مجھے جانور نہیں بلکہ انسان بنایا ہے۔ فرمایا دوسرا سجدہ کیوں کرتے ہیں؟ وقت کا غزالی کہتا ہے کہ میں دوسرا سجدہ اس لیے کرتا ہوں کہ 17 یا 70 نبیوں نے حضور کی امت میں پیدا ہونے کی دعا مانگی ہے، اللہ نے بغیر دعا مانگے ہوئے ہمیں حضور کی امت میں پیدا کر دیا ہے، اس لیے سجدہ کرتا ہوں۔ فرمایا تیسرا سجدہ کیوں کرتے ہیں؟ کہا تیسرا سجدہ اس لیے کرتا ہوں کہ بہت سارے لوگ ہیں جو حضور کا کھاتے تو ضرور ہیں مگر حضور کا گاتے نہیں ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے حضور کا وفادار بنایا ہے۔ کبھی اپنی قسمت پر ناز کرے کہ ہم حضور کے امتی ہیں، خدا کی قسم قیامت کے دن سب سے پہلی ہماری صف لگائی جائے گی۔ اللہ نے ہمارے سر پر کنتم خیر امت اخرجت للناس کا تاج عطا فرمایا ہے۔ کفیل انبر 13 سال سے اس لائن میں ہے، ہندوستان اور ہندوستان کے باہر بہت سفر کیا میں نے دنیا کو بڑے قریب سے دیکھا ہے۔ حضور کی پوری زندگی کو آپ ہٹا دیں، صرف ایک بات پر آپ غور کر لیجئے گا تو خدا کی قسم کوئی کائنات میں ایسا نہیں ہے۔ ایک بات آپ بتائیے، آپ بھی سوشل میڈیا یوٹیوب دیکھتے ہیں، کسی دھارمک انسان، کسی دھارمک گرو کی زندگی کبھی ایسی بیان نہیں ہوئی ہے جیسے حضور کی بیان ہوئی ہے۔ بتائیے کہ کوئی ایسا بھی ہے؟ حضور کھاتے کس طرح تھے؟ صحابہ نے وہ بھی لکھا ہے۔ حضور چلتے کس طرح تھے؟ صحابہ نے وہ بھی لکھا ہے۔ حضور بولتے کیسا تھے؟ صحابہ نے وہ بھی لکھا ہے۔ حضور سوتے کیسے تھے؟ صحابہ نے وہ بھی لکھا ہے۔ حضور کی کب زلف کس طرف لہراتی تھی؟ صحابہ نے وہ بھی لکھا ہے۔ ایک تھوک جس کو لعاب کہتے ہیں، لعاب مصطفیٰ، وہی تھوک اگر جابر کے کھانے میں حضور ڈال دیں تو جابر کا کھانا پورے صحابہ کھا لیں مگر پھر بھی کھانا کا کھانا بچا رہ جائے۔ وہی تھوک اگر ایک صحابی کی ہڈی ٹوٹ جائے، حضور صحابی کی ہڈی پر لگا دیں تو صحابی فوراً دوڑنے لگ جائیں۔ وہی تھوک اگر حضرت قطادہ اپنی آنکھ لے کر کے آئیں، ہاتھ میں آنکھ کا ٹیلا لے کر کے آئیں، حضور حضرت قطادہ کی آنکھ میں وہی تھوک لگا دیں تو حضرت قطادہ کی آنکھ کی روشنی بڑھ جائے۔ وہی تھوک اگر خیبر کے موقع پر علی کی آنکھ میں لگا دیں تو آشوب چشم دور ہو جائے۔ وہی تھوک آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم اگر کنویں میں ڈال دیں تو میٹھا
کھارا پانی میٹھا ہو جائے، وہی تھوک اگر آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کسی بیمار کو دے دیں تو وہ شفا یاب ہو جائے، وہی تھوک اگر حضور کسی بے اولاد کو دے دیں تو وہ صاحب اولاد ہو جائے۔ حضور کے ایک لعاب مصطفیٰ کی اتنی برکتیں ہیں تو سراپا جسم مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا۔ ایک بات بتاؤں آپ کو، آخری بات، حضرت اسماء بنت ابو بکر، حضرت ابو بکر کی بیٹی ہیں، حضور کے رشتے میں سالی لگتی ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ جب عبداللہ ابن زبیر میرے پیٹ میں تھے تو بے انتہا درد ہوتا تھا مجھے پیٹ میں، ہر ماں کو درد ہوتا ہے۔ فرمایا میں نے اپنے باپ ابو بکر سے کہا کہ میرے پیٹ میں بہت درد ہوتا ہے، جائیں حضور سے کہیں۔ حضور کے پاس گئے، حضور نے اپنا لعاب دہن دیا، فرمایا ابو بکر اسماء کے منہ میں ڈال دینا۔ حضرت اسماء فرماتی ہیں اس کے بعد جتنی اولاد ہوئی ہے مجھے کبھی پیٹ میں درد نہیں ہوا ہے۔ یہ بتائیے حضور کے ایک تھوک کی اتنی برکتیں ہیں تو سراپا جسم، اسی لیے تو میں کہتا ہوں کفیل انور کہ آنکھوں میں میری نور کا پیکر تم ہی تو ہو، سانسوں میں تم ہو، دل کے بھی اندر تم ہی تو ہو، اترا رہا ہوں اپنے مقدر پہ اس لیے میرے حضور میرا مقدر تم ہی تو ہو۔ تو آئیے دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں، اس مصطفیٰ کو پکاریں اور ایک بار بلند آواز سے کہہ دیں یا رسول اللہ، اور محبت سے کہہ دیں یا رسول اللہ۔ بہت لطف آیا، یقین مانیے آپ کے علاقے میں آ کر کے، بہت بہاریں دیکھی ہے، لاکھوں لاکھ، آپ جانتے ہوں گے مجمع میں نے دیکھا ہے، لاکھوں لاکھ کا مجمع دیکھا ہے، ایسے ایسے بھی دیکھے ہیں کہ شروع میں لوگ نظر آتے ہیں، کہاں تک سر ہے وہ نظر نہیں آتا ہے، مگر کچھ چاشنی لذتوں کی محبت کے ساتھ، اور یہ نبی کے بیٹے کی آمد کی برکتیں ہیں۔ میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ وہی دلیر یقیناً دلیر ہوتا ہے کہ جس کے آگے زبردست زیر ہوتا ہے۔ زمانے والوں محمد کا خاندان ہے یہ، انگوٹھا چوستا بچہ بھی شیر ہوتا ہے۔ زمانے والوں محمد کا خاندان ہے یہ، انگوٹھا چوستا بچہ بھی شیر ہوتا ہے۔ آئیے اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کی نسلوں کو سلامت رکھے۔ ایسے جلسے سجانے کے بعد روح معطر ہو جاتی ہے، روح کشادہ ہو جاتی ہے، روح کے دلوں کی کائنات سلوٹیں بن جاتی ہے۔ آئیے ملک کی وہ عظیم آواز جناب ندیم رضا فیضی صاحب قبلہ کی آمد کا وقت ہے۔ محبتوں کے ساتھ اللہ تم کو دیکھ کر، کنکر نے بھی کلام کیا تم کو دیکھ کر، تلوار دیکھتی رہی کیا ہو رہا ہے یہ، لکڑی نے ایسا کام کیا تم کو دیکھ کر، تلوار دیکھتی رہی کیا ہو رہا ہے یہ، لکڑی نے ایسا کام کیا تم کو دیکھ کر۔ بھیگی ہوئی ہے میری نگاہیں گلاب میں، میں رات بھر رہا ہوں مدینے کے خواب میں، ساری شرابیں اہل مدینہ نے پھینک دی، ایسا نشہ تھا عشق نبی کی شراب میں، ساری شرابیں اہل مدینہ نے پھینک دی، ایسا نشہ تھا عشق نبی کی شراب میں، حسان ان کے حسن کی مدحت میں کھو گئے جب آئے بارگاہ رسالت ماں۔ حاضرین کیونکہ 12:30 بجنے کو ہے اور علامہ شمس الدین صاحب قبلہ کا خطاب آپ کو سننا ہے، وقت کسی بھی تمہید، مقدمہ، تفسیر اور تبصرہ کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ انشاءاللہ حضرت کی گفتگو کے بعد آپ سنیں گے، اور میری عادت اور میری فطرت میں سے نہیں ہے، جو وقت تھا وہ آپ نے دیکھا سنا، انشاءاللہ جو فرمائشیں ہیں وہ تقریر کے بعد آپ دیکھیں گے اگر آپ موجود رہے۔ آئیے محبت و احترام کے ساتھ پورا مجمع دل لگا کر، خلوص اور للہیت کے ساتھ، لذت چاشنی اور عقیدتوں کی فراوانی کے ساتھ، دنیائے سنیت کے اس عظیم بے باک خطیب کا استقبال کیجئے جسے دنیا علامہ مفتی شمس الدین صاحب قبلہ کے نام سے جانتی ہے۔ اور انشاءاللہ حضرت کی تقریر کے بعد شہزادہ رسول اکرم حضرت سید ابواللیث فصیحی صاحب قبلہ، ان کی آمد ہوگی، ان کا دیدار آپ کریں گے۔ محبتوں کے ساتھ پورا مجمع مل کر کے دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں اور استقبال کر لیجئے۔ ایک بار پورا مجمع ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ دیں یا رسول اللہ، اور ذرا محبت سے دیکھیے، معجزے اپنے بانداز دیگر بولتے ہیں، وقت آ جائے تو نیزوں پہ بھی سر بولتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ معجزے اپنے بانداز دیگر بولتے ہیں،
جو بے زباں ہیں وہ اسرار کھولنے لگ جائیں، اگر وہ چاہیں تو پتھر بھی بولنے لگ جائیں، اور اگر درود زبانوں پہ لکھ دیا جائے میرا یقین ہے گونگے بھی بولنے لگ جائیں۔ ذرا محبت سے دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں، حضور کو پکاریں، اللہ کی کبریائی بلند کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اصلاح معاشرہ کانفرنس، علماء اہل سنت، فیضان غریب نواز، احسان غریب نواز، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ مفتی شمس الدین